21واں پارہ سورۃ العنکبوت، آیت نمبر 64، رکوع نمبر 3۔ دوسرا رکوع ختم ہو رہا ہے، تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما هذه الحیات الدنیا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی، الا لہو ولعب، مگر کھیل اور تماشا، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور بے شک آخرت کا گھر، لَهِيَ الْحَيَوَانُ، زندگی تو وہی ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جان لیتے۔ اس سے پہلی آیات پاک کے اندر مشرکین کا حال بیان ہوا کہ وہ اللہ کو بھی مانتے تھے، دعائیں بھی اللہ ہی سے کرتے تھے، لیکن یہ کہتے تھے کہ خدائی اختیارات ان بتوں کے پاس بھی ہیں۔ اللہ نے ان کو مشرک کہا، کسی نے کس کو خدائی اختیارات دیے، کسی نے کس کو، اور توحید کا انکار کر بیٹھے۔ تو اس آیت پاک میں اللہ کریم نے توحید کے انکار کی ایک وجہ بیان کی، اور وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو دنیا سے بڑی محبت ہے، دنیا کی وجہ سے، دنیا کی محبت کی وجہ سے انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا، اللہ کی توحید کے منکر ہو گئے۔ تو دنیا کی وجہ سے انسان کو اپنا ایمان ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ نے اس آیت میں دنیا کی حیثیت بیان فرمائی، دنیا کیا ہے؟ تم اس دنیا کی خاطر اپنے ایمان اور اسلام کو چھوڑ دیتے ہو، اور آخرت کے بدلے سودا دنیا میں کر بیٹھتے ہو، حالانکہ مومن کے لیے آخرت ہے۔ تو اللہ کریم نے دنیا کی حیثیت کو بیان کیا، الا لہو ولعب، یہ تو صرف کھیل تماشا ہے۔ جیسے بچے کچھ دیر کے لیے کھیلے، بس ختم، جو کچھ بھی تھا ختم ہو گیا۔ گھر بناتے ہیں تو بچے رہنے کے لیے نہیں بناتے۔ تو فرمایا یہی حال مومن کا بھی ہے کہ مومن کی اصل زندگی یہ دنیا نہیں ہے، اصل مومن کا گھر وہ جنت ہے۔ اسی لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے جیل ہے، جیل میں اپنی مرضی نہیں چلتی۔ تو مومن کے لیے یہ دنیا جو میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ قید خانہ ہے، میری اور آپ کی مرضی کے مطابق نہیں چلنا ہے، بلکہ اللہ کے دین کے مطابق چلیں گے تو تب آخرت کا گھر ہے۔ خواہشات کو چھوڑیں گے، حق پرستی کی طرف آئیں گے تو تب آخرت کا گھر ملے گا۔ دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کافر جو کچھ ہے، کافر دنیا ہی کو سمجھتا ہے، اور آج ہماری سوچ اور کافر کی سوچ میں کتنا فرق ہے، ہر بندہ سمجھتا ہے۔ تو اس لیے مومن کا اصل گھر وہ جنت ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے یہ جو فرمایا لہو ولعب، لہو کہتے ہیں بچوں کے کھیل کو، اور لعب کہتے ہیں نوجوان کا کھیل۔ تو کھیل ایک بناوٹی ڈرامہ ہوتا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور آپ نے دیکھا کہ ڈرامے میں کردار ہوتا ہے، ایک بندہ بادشاہ بنتا ہے
اور وہ بادشاہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، حقیقت اس کی کچھ نہیں ہوتی۔ جو بچے کھیلتے بھی ہیں بادشاہ وغیرہ کی اور سپاہی وغیرہ کا کھیل، تو اس میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے بادشاہ ہوتا ہے، اس کی حقیقت کچھ نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ مومن کے لیے بھی دنیا ایسی ہے، اس کی حیثیت کچھ نہیں ہے، اس سے دل نہ لگاؤ اور کسی کے کہنے میں نہ آؤ، بلکہ عقل سے کام لو، دنیا کی وجہ سے اپنی آخرت کو تباہ نہ کرو۔ اصل ٹھکانہ تو آنکھ بند ہوگی، انسان آخرت میں جائے گا، ایمان والے کا اصل ٹھکانہ تو جنت ہے، اور آخرت کا گھر مستقل ٹھکانہ ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں قرآن میں بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم لوگوں نے تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی ہے، والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت وہ بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، دنیا کی کوئی پائیداری نہیں ہے۔ لہذا مومن کو اپنی آخرت کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جان لیتے۔ اللہ فرماتے ہیں کاش دنیا کی حقیقت کو مسلمان سمجھ جائے، انسان سمجھ جائے کہ کس کی خاطر اپنی ہمیشہ والی آخرت کو خراب کر رہا ہے۔ فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل تماشا۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور بے شک آخرت کا گھر، لَهِيَ الْحَيَوَانُ، وہی زندگی ہے، وہی مستقل ٹھکانہ ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ لوگ جان لیتے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، اور جس وقت وہ سوار ہوتے ہیں کشتی میں، دعوا اللہ، وہ پکارتے ہیں اللہ کریم کو، مخلصین لہ الدین، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو، یعنی خالص اللہ کی اطاعت کا اعتقاد رکھ کے اللہ کو وہ مشرک بھی پکارتا ہے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، پس جب ہم انہیں نجات دیتے ہیں خشکی کی طرف، اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، اچانک وہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ مشکل وقت جب مشرک پر بھی آتی ہے تو وہ اپنے یہ چھوٹے موٹے خداؤں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مشکل وقت میں مشرک بھی صرف اور صرف اللہ کو پکارتا ہے۔ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لشکر مدینہ پاک سے نکلا، پتہ چلا کافروں کو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنے بڑے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں مکہ پر چڑھائی کے لیے، تو بڑے بڑے مجرم جو تھے وہ بھاگ نکلے، اور بھاگنے والوں میں وحشی بن حرب جو حضرت حمزہ کے قاتل تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اور اسی طریقے سے حبار بن اسود جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی اونٹنی پہ سوار تھیں، واپس مدینہ پاک جا رہی تھیں، اور اس نے ظلم کیا، ان کی ٹانگ کھینچی تھی اور وہ اونٹ سے گر گئی تھی۔ اور اسی طریقے سے صفوان بن امیہ، اور اسی طریقے سے اکرمہ بن ابی جہل، یہ بڑے بڑے، اس کے علاوہ بھی اور بڑے بڑے جو مجرم تھے، یہ سارے کے سارے بھاگ گئے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان اس دن فرمایا، لا تثریب علیکم الیوم، معاف، آج اللہ کے نبی نے فرمایا لا تثریب علیکم الیوم، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ لیکن یہ اعلان تو کیا، لیکن کچھ بدبختوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں حکم دیا، یہ جہاں بھی ملیں تو ان کو قتل کر دو، اور ان میں عبداللہ ابن خطل بھی تھا اور باقی بھی تھے جو کعبہ کے پردوں میں لپٹے ہوئے تھے، وہاں سے نکال کے بھی ان کو قتل کیا گیا۔ لیکن عام طور پر معافی کا اعلان تھا۔ ام حکیم اکرمہ بن ابی جہل کی بیوی تھی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ نے اکرمہ کو بھی معاف کر دیا؟ اپنے شوہر کے بارے میں پوچھا۔ بعد میں حضرت اکرمہ مسلمان بھی ہو گئے تھے، یہ پہلے کا واقعہ ہے۔ تو ان کی بیوی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ نے میرے شوہر اکرمہ کو بھی معاف کر دیا؟ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں نے اس کو معاف کر دیا۔ پھر انہوں نے پناہ چاہی اپنے شوہر کے لیے کہ میں انہیں پناہ دیتی ہوں، تو آقا علیہ السلام نے اس پناہ کو نافذ فرمایا۔ تو انہیں جب پناہ مل گئی تو یہ اپنے شوہر کے پیچھے بھاگتی ہوئی گئی، اور اکرمہ حبشہ کی طرف ایک کشتی جا رہی تھی، اس کشتی میں سوار ہو گئے، اور سمندر کے درمیان میں کشتی پہنچی تو طوفان آ گیا، کشتی بیچ میں پھنس گئی، اور اب سب نے، اکرمہ فرماتے ہیں کہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ہم سب لات منات عزا ان کو پکارنے لگے، فریاد کرنے لگے ان کے آگے۔ تو کشتی کا جو ملاح تھا اس نے کہا فَإِنَّ آلِهَتَكُمْ لَا تُغْنِي هَاهُنَا شَيْئًا، آج اگر تم لوگوں نے بچنا ہے تو یہ تمہارے لات منات جو خدا تم نے بنائے ہوئے ہیں یہاں یہ کچھ بھی کام نہیں آتے ہیں، بچنا ہے تو اب صرف دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالصتاً اس اللہ کو پکارو جو بچانے والا ہے۔ حضرت اکرمہ کے دل پر چوٹ لگ گئی کہ اب اگر یہ لات منات عزا نہیں کر سکتے، ہم ان کی خاطر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم اسلام کو قبول کر لیں، ایک اللہ کو ہی کیوں نہ پکارے۔ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دعوت ہی ایک اللہ کی دے رہے ہیں، تو کیوں نہ جب یہ مشکل میں ہمیں لات منات نہیں بچا سکتے تو پھر ان کو خوشی میں کیوں پکارا جائے۔ ان کے دل پر چوٹ لگ گئی اور کہا کہ اگر میں صحیح سلامت واپس چلا گیا تو میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤں گا۔ کشتی آگے نہ جا سکی، واپس ہو گئی کشتی، پیچھے واپس آئی کشتی، تو حضرت اکرمہ نے دیکھا کہ بیوی بھی ساحل پہ کھڑی ہے، سمندر کے کنارے پر کھڑی ہے، اور حیران ہو گئے حضرت اکرمہ کہ شاید اتنا سخت وقت آ گیا ہے کہ عورتوں کو بھی شاید پناہ نہیں ملی ہے، اور میری بھی بیوی بھاگ کے یہاں آ گئی، جیسے میں بھاگ رہا تھا تو ایسے یہ بھی یہاں آ گئی۔ تو بڑے حیران ہوئے کہ یہ تو معاملہ بڑا سخت ہے۔ تو بہرحال آئے ان کے پاس، بیوی کے پاس، کہا کیسے آئی؟ کہا کہ پورا واقعہ بیان کیا، میں اس طرح تیرے لیے پناہ لے کے آئی ہوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور وہاں تو رحمت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، سب کو معاف کر دیا ہے سوائے چند بدبختوں کے۔ تو بہرحال وہ گئے وہاں سے، پھر وہ مسلمان ہو گئے تھے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو مشکل گھڑی کے اندر بھی مشرک بھی اللہ کو ہی پکارتا تھا، خالصتاً اللہ کی طرف توجہ کرتا تھا، اسی لیے فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ، کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوتے، کہیں مشکل میں پھنستے تو اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، اور خوشی میں کسی نے لات کو پکڑا ہوا ہے، کسی نے منات کو پکڑا ہوا ہے، اپنے اپنے آٹے کے بت، کسی نے مٹی کے بت بنائے ہوئے ہیں، جیسے آج کسی نے
عہدے کو بت بنایا، کسی کو کس کو خدا بنایا، کسی نے پیسے کو بنایا، کسی نے کس کو بنایا، تو یہ بھی ایک بت ہی ہے۔ تو اس لیے فرمایا ایک اللہ کریم جو ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کیا جائے، اللہ کی ذات میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں۔ تو مشرکین بھی اللہ کو مانتے تھے، اسی لیے بیت اللہ کا طواف کرتے لبیک اللہم لبیک کرتے تھے۔ کبھی انہوں نے لات منات عزا کے نعرے نہیں لگائے حج کرتے ہوئے۔ اور کل میں نے عرض کیا کہ ابو جہل جیسا بڑا بدبخت آدمی بدر کے میدان کے لیے نکل رہا ہے تو بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے دعائیں کر رہا ہے، اللہم، اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، وہاں لات منات کو نہیں مانا۔ تو یہ لوگ اللہ کو مانتے تھے اور اللہ کی صفات کو بھی مانتے تھے۔ کل کی آیات میں گزرا، اگر ان سے پوچھو زمین آسمان کو کس نے پیدا کیا تو کہتے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ پھر کیا تھا، ان کو مشرک کیوں کہا گیا؟ تو یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنے خدا نیچے بنائے ہوئے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اللہ کے برگزیدہ ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، اور یہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ نے انہیں اختیارات دیے ہوئے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا میں نے مخلوق میں اپنے خدائی کے اختیارات کسی کو نہیں دیے، نہ نبی کو دیے نہ ولی کو دیے، خدائی اختیارات جو بھی ہیں وہ رب ہی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ مشرک بھی مشکل آتی تو خالصتاً اللہ کو پکارتا تھا۔ اس لیے غمی اور خوشی ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، پکار اللہ کا حق ہے۔ فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پس جس وقت وہ سوار ہوتے کشتی میں اللہ کو پکارتے تھے خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے دین کو۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، پس جب ہم ان کو نجات دے دیتے ہیں خشکی کی طرف، ہم نے نجات دی انہیں خشکی کی طرف، اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، اچانک وہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ وہ انکار کریں اس نعمت کا جو ہم نے ان کو دی، جان بچائی اللہ فرماتے ہیں جو ہم نے ان کی مشکل میں، وَلِيَتَمَتَّعُوا، اور تاکہ وہ فائدہ اٹھائیں، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، عنقریب وہ لوگ جان لیں گے۔ اولم يروا انا جعلنا حرما آمنا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے بنایا حرم کو امن والا۔ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، اور اچک لیے جاتے ہیں لوگ ان کے ارد گرد سے۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، کیا وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں۔ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، اور اللہ کی نعمتوں کا وہ لوگ انکار کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ مشرک شرک کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کی نعمتیں انہوں نے نہیں دیکھی؟ کیا مکہ کے جتنے بھی کافر ہیں ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو امن کا خطہ بنایا، سارے لوگ محفوظ ہیں، ان کی عزتیں حرم میں محفوظ ہیں۔ حرم کے علاوہ باقی عرب کی یہ حالت تھی وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، کہ ارد گرد کے لوگ اچک لیے جاتے تھے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ عرب حرم سے باہر کسی کی جان محفوظ نہیں، کسی کا مال محفوظ نہیں، کسی کی عزت محفوظ نہیں۔ دیکھو ہم نے کتنا ان پہ احسان کیا کہ حرم کو امن والی جگہ بنائی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ سمجھتے نہیں، باطل پر ایمان لاتے ہیں، اور امن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ کی ان نعمتوں کا وہ لوگ انکار کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک۔